الحمد لله المنعم المحسن الديان ذي الفضل والجود والإحسان ذي الكرم والمغفرة والامتنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خير الأنام وعلى آله وأصحابه وأزواجه العظام وأتباعه وأحبابه ورفقائه البررة الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وقال الله تبارك وتعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. یہ مقصد ہے کہ دنیا سے جہالت دور ہو جائے، کلام اللہ سے مومن کا دل پر نور ہو جائے. یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے. میں رہوں یا نہ رہوں پر دل کی ہے یہ دعا، دین احمد اور عزت قرآن رہے. عزیز ساتھیوں، دوستوں اور بزرگوں، واجب الاحترام علماء کرام، اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی اور حاضرین مجلس فورٹ عباس کے میرے اہل توحید مسلم بھائیوں، مسلم ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، ہم آج یہاں جمعۃ المبارک کی ایک نشست میں حاضر ہیں. آپ کی اس مسجد میں میری پہلی حاضری ہے. الحمدللہ آپ کی مسجد کی وسعت، خوبصورتی، اہل محلہ کی حاضری دیکھ کر خوشی ہوئی. اللہ رب العالمین اسی طرح اپنے گھر کو آباد رکھنے کی آپ کو مزید توفیق عطا فرمائے. دنیا میں بھیجے جانے کے دو بنیادی مقاصد ہیں.
اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں کیوں بھیجا گیا اور جس مقصد کے لیے بھیجا گیا وہ مقصد ہمیں حاصل کیسے ہوگا۔ یہ دو بڑے اہم سوال ہیں۔ ہم دنیا میں کیوں لائے گئے اور جس مقصد کے لیے لائے گئے ہم اس مقصد کو کیسے حاصل کر پائیں گے۔ لوگ آنے کے مقصد کو الگ الگ زاویوں سے، الگ الگ نظریات سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں۔ مثلا بعض کا نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ اگر دنیا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، اور ان کے نزدیک یہ ہے کہ دنیا بنائی ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، وہ نہ ہوتے تو دنیا نہ ہوتی۔ اب آپ خود سے سوال کیجئے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی صف میں سب سے آخر میں آنے والے پیغمبر ہیں۔ اس سے پہلے جو لاکھوں سال دنیا بسائی گئی وہ کس لیے بسائی گئی؟ اس کا ہمیں جواب ملتا ہے کہ جی جب بھی کوئی مہمان آتا ہے اور ہمیں پہلے سے اطلاع ہوتی ہے کہ وہ آنے والا ہے تو اس کے لیے صفائی ستھرائی، چھڑکاؤ، کرسیاں، میزیں، جو بھی انتظامات ضروری ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آنے سے پہلے کیے جاتے ہیں، نہ کہ جب مہمان آ جائے پھر بندہ بولتا ہے یار جھاڑو دو، یار یہاں چھڑکاؤ کرو، یہاں چارپائیاں لگاؤ۔ سارے انتظامات پہلے ہوتے ہیں۔ چل ہم اس بات کو بھی تسلیم کر لیتے ہیں کہ آپ نے جلسہ کرایا، شامیانے لگائے، خطیب کے مقرر کے آنے سے پہلے دریاں بچھوائیں، کرسیاں لگوائیں، اور ساؤنڈ سسٹم والے کو بلایا، الیکٹرک والے کو بلایا، اس نے بلب لگائے، بتیاں لگائیں، سب کچھ کیا خطیب کے آنے سے پہلے۔ جلسہ شروع ہونا ہے رات کو 9 بجے اور یہ انتظام شروع ہوتے ہیں دوپہر کو ظہر سے، اور 9 بجے سے پہلے پہلے ہر چیز تیار ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، عقل اسے تسلیم کرتی ہے۔ لیکن جب وہ مہمان آ کے چلا جاتا ہے پھر یہ شامیانے، یہ بتیاں، یہ ساؤنڈ سسٹم، یہ کرسیاں، یہ دریاں اسی طرح لگی رہتی ہیں یا مہمان کے جانے کے بعد ہٹا دی جاتی ہیں؟ یقیناً آپ کہیں گے اس کے جانے کے بعد ہٹا دی جاتی ہیں۔ پہلے والی بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن مہمان کے جانے کے بعد پھر سب کچھ ہٹا دیا جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر یہ دنیا سجائی گئی تھی، بسائی گئی تھی، تو آپ کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوئے بھی 1450 سال بیت چکے ہیں، دنیا پھر بھی باقی ہے، دنیا پھر بھی باقی ہے، اور پتہ نہیں قیامت کب آنی ہے، اور قیامت تک یہ دنیا باقی ہے۔ اب اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا کے بنائے جانے کا مقصد جو لوگوں نے سمجھا ہوا ہے وہ نہیں ہے، بلکہ دنیا کے بنائے جانے کا مقصد کچھ اور ہے۔ فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس دنیا کے اندر ہم نے جنوں کو بھی پیدا کیا، ہم نے انسانوں کو بھی پیدا کیا۔ جن اور انسان کی پیدائش کا ایک ہی مقصد ہے
ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے دونوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، ہماری بندگی کے سوا اور کوئی مقصد نہیں۔ گویا جنات بھی دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کو سربہ سجود ہوں، انسان بھی دنیا میں آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے سربہ سجود ہوں۔ یہ ایک بنیادی مقصد ہے، اور یہ اتنا اہم اور بنیادی مقصد ہے کہ اللہ رب العالمین قرآن پاک میں فرماتا ہے اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظہورہم، ابھی دنیا وجود میں نہیں آئی تھی، ابھی آدم علیہ السلام بھی آب و گل میں تھے، سورج چاند ستارے زمین اور آسمان، دنیا میں ان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت عالم ارواح میں رب العالمین نے آدم علیہ السلام کی پشت سے دنیا میں آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو رب العالمین نے نکالا، ان کو ایک خاص جسم عطا کیا۔ جسم عطا کرنے کے بعد ان سے رب العالمین نے ایک سوال کیا وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ، اے انسانوں وہ پل یاد کرو، وہ لمحہ یاد کرو جب اللہ رب العالمین نے آدم کی پشت سے تمام انسانیت کو نکالا۔ نکالنے کے بعد رب العالمین سے ان سے سوال کیا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں کہ نہیں، میں تمہارا داتا ہوں کہ نہیں، میں تمہارا رزاق ہوں کہ نہیں۔ اس میں عربی بھی ہیں، عجمی بھی ہیں، گورے بھی ہیں، کالے بھی ہیں، غریب بھی ہیں، امیر بھی ہیں، نمک حلال بھی ہیں، نمک حرام بھی ہیں، سعادت مند بھی ہیں، شقاوت پسند بھی ہیں۔ سب نے یک زباں ہو کر کے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا رب ہے، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ اللہ نے سوال کیا اے میرے بندو، میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں نوازوں گا، پوری کی پوری زمین کو دسترخوان بنا کر بچھا دوں گا، طرح طرح کی نعمتیں تمہارے لیے چن دوں گا، انگور ہوں گے، انار ہوں گے، آم ہوں گے، کنو اور سیب ہوں گے، ساری نعمتیں زمین پہ تمہیں میں مہیا کروں گا، ساری کی ساری کائنات کو تمہارے لیے بناؤں گا، صرف تمہیں دنیا میں اپنے لیے بھیجوں گا، ساری کائنات میں سورج کو تابانی عطا کروں گا تمہارے لیے، چاند کو لمعانیت عطا کروں گا تمہارے لیے، ستاروں کو درخشانی عطا کروں گا تمہارے لیے، رات کو اندھیرا عطا کروں گا تمہارے لیے، صبح کو سویرا عطا کروں گا تمہارے لیے، دریا متلاطم اور سمندر موجزن ہوں گے تمہارے لیے، ندیاں بلکھاتی نظر آئیں گی تمہارے لیے۔ اور یہ بتاؤ دنیا میں یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد کس کو اپنا رب مانو گے؟ سب نے کہا قالو بلا، اللہ کیوں نہیں، تو ہی تو ہمارا داتا ہے۔ آج وہ سارے وعدے جو اللہ سے کر کے آئے تھے ہم بھول گئے، الا ماشاءاللہ، حالانکہ اس میں سب نے وعدہ کیا اللہ تو ہی ہمارا داتا ہے۔ فرمایا دنیا میں گلشن مہکیں گے تمہارے لیے، انادل چہکیں گے تمہارے لیے، سبزے لہکیں گے تمہارے لیے، یہ ساری نعمتیں پانے کے بعد پھر بتاؤ کس کو اپنا معبود مانو گے؟ ہم یہ سارے وعدے بھول گئے۔ دیکھیے دنیا میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کا جو ایک سلسلہ چلایا،
انبیاء کا جو ایک سلسلہ چلایا ہے، جو آدم ثانی کہلاتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، اللہ نے وہاں سے اس دعوت کا آغاز کیا باقاعدہ انبیاء کے ذریعے. اور یہ توحید اتنا اہم نقطہ نظر ہے کہ اللہ نے دنیا کے بنانے سے بھی پہلے اس کا ہم سے اقرار لیا، اور ہم نے اسے سطحی چیز سمجھا. کوئی کس مزار پہ، کوئی کس بازار پہ، کوئی کس قبر پہ جھک رہا ہے. اور میں تو حیران ہوتا ہوں، کبھی توحید کا مسئلہ اہل حدیثوں میں بیان کرو تو وہ کہتے ہیں میاں ہمیں سنانے کی کیا ضرورت، ہم تو موحد ہیں، ہم تو توحید والے ہیں. یقین مانیے میں نے ایسے ایسے لوگ دیکھے ہیں. یقین مانیے میں آپ سے بھی سوال کروں تو ابھی پتہ چل جائے گا آپ کتنے موحد ہیں. کیا دنیا میں آپ لوگ نہیں کہتے کہ میری گھر میں بچیاں ہیں، خوبصورت ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سلیقہ مند ہیں، لیکن ان کے رشتے نہیں آتے؟ میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے اور انہوں نے بتایا ہے کہ تیری بچیوں پر کسی نے کوئی بندش کرا دی، اس لیے رشتے نہیں آتے. لڑکے ہیں رشتے نہیں آتے، پڑھے لکھے ہیں نوکریاں نہیں لگتی، میری دکان ہے، کاروبار ہے، چلتا نہیں ہے. میرے سامنے دکان ہے، سارا دن گاہکوں کا رش ہوتا ہے، میری اس سے بڑی دکان ہوتی ہے، میں آوازیں بھی لگاتا ہوں، پھر بھی میری دکان پہ گاہک نہیں آتے. میں نے مولوی صاحب سے حساب کرایا ہے اور مولوی صاحب بتاتے ہیں کہ تیری دکان پہ نا کسی نے کچھ کرا دیا ہے اور بندش. کیا ایمانداری سے بتائیے آپ نے یہ جملے سنے ہیں کبھی؟ یقیناً سنے، اور اہل حدیثوں سے سنے ہوں گے، یقیناً سنے. اب مجھے بتائیے کہ اگر یہ جملے اتنے خطرناک ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بیٹیوں کے رشتے کرانا چاہتا ہے. بندش والے مولوی نے کچھ دھاگے ماگے پڑھ کے اس نے رکوا دیا ہے. اللہ آپ کی دکان پہ گاہک بھیجنا چاہتا ہے، مولوی نے دھاگے پڑھ کے بندش کرا دی ہے. اللہ آپ کے بچوں کی نوکریاں روزگار لگوانا چاہتا ہے، لیکن مولوی نے دھاگے پڑھ کے اس کو رکوا دیا ہے. ایمانداری سے بتائیے اس نقطہ نظر میں مولوی دھاگے پڑھنے والا طاقتور ہوا یا اللہ طاقتور ہوا؟ کون طاقتور ہوا؟ نہیں، مولوی نے تو رکوا دیا نا، مولوی نے رکوا دیا دھاگا پڑھ کے، تو طاقتور کون ہوا؟ آپ تو اپنا عقیدہ بتا رہے ہیں، میں بات پر سوال پوچھ رہا ہوں. مولوی طاقتور ہوا، اللہ تو گاہک بھیجنا چاہتا تھا، مولوی نے رکوا دیا، تو روکنے والا طاقتور ہوا یا بھیجنے والا؟ روکنے والا طاقتور. تو کدھر گئی آپ کی توحید جو دنیا کو سناتے ہو ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ وہ توحید کدھر گئی؟ جس رب کے فیصلے کو مولوی نے رکوا دیا ہے تو مولوی تو زیادہ طاقتور ہوا. اب آپ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عقیدے کو دیکھیے. آپ فرماتے ہیں اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت. اے اللہ اس پوری کی پوری کائنات میں جس کو بھی تو کچھ دینے پر آئے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی، اور جس کو تو روکنے پہ آئے دنیا کوئی طاقت اسے دے نہیں سکتی. یہ ہے مسلمان کا عقیدہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر کیا. اور جتنے بھی انبیاء دنیا میں جتنے بھی انبیاء آئے ہیں سارے کے سارے اللہ کے محتاج رہے، اللہ سے ڈرتے رہے،
اللہ سے مانگتے رہے اور اپنی ہر مشکل اللہ کے آگے پیش کرتے رہے۔ آپ دیکھیں قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام جب کشتی بناتے ہیں، کشتی تیار کر لیتے ہیں اور ہر چیز کا جوڑا جوڑا کشتی میں بٹھا بھی دیتے ہیں اور بیٹے سے کہتے ہیں یا بنی ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا، کافروں کے ساتھ نہ ہو، ہمارے ساتھ آ جا، بچ جائے گا۔ لیکن بیٹا نہیں مانتا۔ باپ پیغمبر ہے، بیٹا مشرک ہے۔ باپ توحید کا داعی ہے، بیٹا شرک کا داعی ہے۔ بڑا فرق، رشتہ بھی خونی ہے، رشتہ بھی قریبی ہے۔ فرمایا وحال بینہما الموج، باپ بیٹے کی تکرار کے مابین حضرت نوح علیہ السلام کی طرف سے تکرار جاری ہے، بیٹے کی طرف سے انکار جاری ہے۔ وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان پانی کی موج حائل ہو گئی اور اس پانی نے باپ اور بیٹے کے درمیان جدائی ڈال دی۔ باپ کی آنکھوں کے سامنے پیغمبر کے دیکھتے ہی دیکھتے ان کا لختے جگر پانی میں غرق ہونے لگا اور فوراً فریاد کی ابا جی بچائیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے رب العالمین کے سامنے درخواست ڈال دی، رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلا دی، اے الہ العالمین ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق، میرا بیٹا میری اہل سے تھا، تیرا وعدہ تھا میں تیری اہل کو بچاؤں گا۔ اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا لخت جگر ڈوب رہا ہے، اسے تو بچا۔ اب دیکھو اللہ، لوگ سمجھتے ہیں کہ جی نیک لوگوں کی رب ٹال ہی نہیں سکتا، نیک لوگوں کی رب ٹال ہی نہیں سکتا۔ پیغمبر سے کوئی زیادہ نیک دنیا میں ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ پیغمبر سب سے زیادہ اللہ کا برگزیدہ، سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود اللہ رب العالمین نے اپنے جلال میں ڈوبے ہوئے جملے کہے، فرمایا فلا تسأل ما لیس لک بہ علم انی اعظک ان تکون من الجاہلین۔ اللہ نے جلال میں ڈوبے ہوئے جملے کہے، اے نوح جس چیز کا تجھے پتہ نہ ہوا کرے اس چیز کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، اور اگر دوبارہ اس بارے میں سوال کیا تو یاد رکھ لینا انی اعظک ان تکون من الجاہلین، میں تمہیں نبوت کے کٹہرے سے نکال کر جہالت کے کٹہرے میں کھڑا کر دوں گا۔ اتنی بڑی بات اللہ رب العالمین نے کہی۔ علم ایک سمندر ہوتا ہے، نبوت کے پاس ایک علم ہوتا ہے جو سمندر ہوتا ہے، نبی علم کا پہاڑ ہوتا ہے، نبی مجسم عالم ہوتا ہے، متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا اگر جس سوال کو میں پسند نہیں کرتا اس سوال کو دوبارہ کیا تو علم کے اس سمندر سے نکال کر جہالت کے اندھیرے میں ڈال دوں گا۔ اللہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، اللہ کسی سے ڈرتا نہیں۔ رب اسی کو کہتے ہیں جو کسی سے نہ ڈرے، اپنی مرضی کا آپ مالک ہو، اس کے اوپر پھر کوئی نہ ہو، وہ سب سے اوپر ہو، اس پر کسی کا اختیار نہ چلتا ہو اور اس کا اختیار سب پہ چلتا ہو، وہ اللہ ہے۔ اور اللہ نے وجہ کیا بتلائی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا انہ لیس من اہلک، وہ تیری اہل سے نہیں ہے، وہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ ہمارے ہاں جو رشتے ناتے گنے جاتے ہیں وہ خون سے نہیں، وہ کردار سے بنتے ہیں۔
تو اللہ کا رسول ہے، وہ اللہ کا دشمن ہے، وہ تیری اہل سے نہیں ہے۔ تو گویا انبیاء کے کردار جیسا اگر کوئی غیر ہے جو پیغمبر کی اولاد سے نہیں ہے، کوئی رشتہ نہیں ہے، اگر وہ کردار اپناتا ہے اللہ رب العالمین اسے پیغمبر کا ساتھی سمجھتا ہے۔ یہی دنیا میں ایک معیار ہے۔ نوح علیہ السلام کے بعد آپ نے جو دعوت دی لوگوں کو، 950 سال 950 سال لوگوں کو دعوت دی۔ 950 سال معنی رکھتا ہے لوگوں کو۔ فرمایا رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے الہ العالمین میں نے تیری مخلوق کو تیری طرف بلانے کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی۔ انی دعوت قومی لیلا ونہارا، میں نے رات دن ایک کر گیا انہیں بلاتے بلاتے، لیکن فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ یہ ازل کے عبدی بد نصیب، جوں میں تیری طرف پکارتا چلا گیا یہ اتنا ہی تجھ سے دور ہوتے چلے گئے۔ مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اے اللہ اب میں اتنا تنگ آ گیا ہوں ان سے، اتنا تنگ اور مایوس آ چکا ہوں اس مخلوق سے۔ اے الہ العالمین اب تجھ سے میں یہ درخواست کرتا ہوں، اس دنیا میں ان کے وجود تو دور کی بات ہے، میں ان کے گھر بھی اس دنیا میں دیکھنا نہیں چاہتا، سب کو ملیا میٹ فرما دے۔ اللہ رب العالمین نے ایسا پانی بھیجا، نوح علیہ السلام بیٹے سے کہتے ہیں آ جا۔ مشرک بیٹا اپنے پیغمبر نوح علیہ السلام کو جواب دیتا ہے، سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابا جی مجھے جس پانی سے ڈراتے ہو وہ پانی کتنا اونچا آئے گا، کتنا اونچا آئے گا۔ پانی کی تو خصلت ہے ہمیشہ نشیب میں بہتا ہے، میں تو بلندیوں والا ہوں۔ سآوی الی جبل، میں تو سامنے پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا، اس کی چوٹی پہ چڑھ جاؤں گا۔ کون سا پانی اس پہاڑ کی چوٹی پر آئے گا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے کہا بیٹا تیری بھول ہے، لا عاصم اليوم من امر اللہ، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی تو بچانے والا نہیں، آج کوئی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو ڈرایا لیکن نہ ڈرا، پہاڑ پہ چڑھ گیا، حتیٰ کہ پانی اس پہاڑ کی چوٹی کو بھی کراس کر گیا۔ کتنا پانی ہوگا؟ زمین نے اپنے اندر کے خزانے پانی کے سب کھول دیے، آسمان نے سارے بادل پگھلا دیے، دنیا جل تھل پانی سے بھر گئی، ایسا لگتا تھا کہ دنیا میں زمین نام کی کوئی چیز نہیں، صرف سمندر ہی سمندر ہے۔ اللہ رب العالمین کی پکڑ سے ڈرتے رہا کیجئے، اللہ کی گرفت سے بچتے رہا کیجئے۔ حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی مرضی کے بغیر کشتی میں سوار ہو گئے، دل میں یہ ارادہ ہے کہ میں پار جا لگوں گا، اس دریا سے پہلے بستی میں عذاب آنے والا ہے، میں دریا پار کر کے عذاب سے بچ جاؤں گا۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ
अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुबहानक इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन। कुरान कहता है जरा मछली वाले का हाल भी सुनो। कश्ती में बैठ गया, अल्लाह का सच्चा पैगंबर है, कश्ती मंजदार में फंस गई। लोगों ने कुरा डाला, कुरा यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। उठाकर कश्ती में उठाकर दरिया में डाला, कश्ती बच गई। अल्लाह ने मछली को हुक्म किया यूनुस अलैहिस्सलाम को निवाला बना ले, चबाना नहीं। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के मैदे में चले गए। कुरान कहता है फनादा फिज़्ज़ुलुमात, यूनुस अलैहिस्सलाम ने एक अंधेरे में नहीं कई अंधेरों में रब्बुल आलमीन को पुकारा। शिका में माही का अंधेरा, रात की सियाही का अंधेरा, समंदर की गहराई का अंधेरा, तीनों अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम के लबों पर किसका नाम आया? फोल्टावास वालों, किसका नाम आया? अल्लाह का कुरान कहता है लौला अन्नहु कान मिनल मुसब्बिहीन, अगर यूनुस के लबों पर हमारा नाम ना आता, अगर यूनुस अपनी मुश्किल में हमें ना पुकारता, ललबिसा फी बतनिही इला यौमि युबअसून, क़यामत तक यूनुस को मछली के पेट में रखते, हमारे सिवा कोई उसकी दस्तगीरी ना कर सकता अगर हमें ना पुकारता। रब की ज़ात एक ऐसी ज़ात है अहले हदीसो, निजात का ये वाहिद ज़रिया, ये वाहिद ज़रिया है कि आदमी सब कुछ का मालिक, हत्ता कि अपनी सेहत का, अपनी जवानी का, सब कुछ का मालिक अल्लाह को समझे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दुनिया में हमें बेशुमार चीज़ें ऐसी दिखलाई हैं। हमें अल्लाह ने आँखें दी हैं, दुनिया में नाबीने पैदा कर दिए ताकि हमें इन आँखों की कदर हो। अल्लाह ने हमें कानों की सुनवाई दी, दुनिया में बहरे पैदा कर दिए ताकि अल्लाह की इस नेमत की कदर हो। अल्लाह ने हमें ज़ुबान की गोयाई दी, दुनिया में कितने गूंगे पैदा कर दिए ताकि हमें इस नेमत की कदर हो। अल्लाह ने आपको जवान औलाद जैसी नेमतों से नवाजा और दुनिया में कितने बे औलाद पैदा कर दिए ताकि आपको औलाद जैसी नेमत की कदर हो। आपको हाथ पाँव की सलामती अता करने के बाद दुनिया में लंगड़े लूले भी पैदा कर दिए ताकि आपको इन नेमतों की कदर मालूम हो। आपको सेहत और तंदुरुस्ती देने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हस्पतालों में बिस्तर मर्ग पर एड़ियां रगड़ रगड़ कर जिंदगी गुजारने वाले कितने मरीज भी पैदा कर दिए ताकि आपको सेहत जैसी नेमत की कदर मालूम हो। आपको शबाब जवानी अता करने के बाद दुनिया में कितने कमर झुके बूढ़े भी पैदा कर दिए ताकि आपको इस जवानी की कदर मालूम हो। मेरे भाइयों, आज आपके घर में बच्चा पैदा होता है, आप खुशियां मनाते हैं, अल्लाह ये भी दिखाता है दूसरे घर से जनाजा उठ रहा होता है ताकि आपको इसकी कदर मालूम। ये सारा निज़ाम अल्लाह के हाथ में है, वो जैसा चाहे मर्जी का मालिक है। बंदे बस उसके बंदे हैं और हमें बंदा बनकर ही रहना चाहिए। इसी में खैर है, इसी में कमाल है। मेरे भाई, तौहीद को समझने के लिए कोई बात नहीं, आप कुरान नहीं पढ़ सकते, बुखारी और मुस्लिम नहीं पढ़ सकते, तिरमिज़ी, निसाई, इब्न माजा, अबू दाऊद नहीं पढ़ सकते, हदीस की दीगर कुतुब आप नहीं पढ़ सकते, तफासीर नहीं पढ़ सकते, कोई बात नहीं। ये जो पूरी दुनिया है ना, पूरी दुनिया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके लिए खुली किताब और दर्स तौहीद बना दिया है। आप कभी इन पर गौर तो करें। आप सुबह नाश्ते की मेज़ पर बैठते हैं,
آپ کی بیگم آپ کی ٹیبل پہ آپ کے سامنے دودھ کا ایک گلاس رکھتی ہے، آپ اس کو پینے سے پہلے اس پہ تھوڑا سا سوچے تو صحیح، یہ کہاں سے آیا، کیسے آیا، کس نے بھیجا، کن مراحل سے گزر کر آیا۔ آپ کو وہ ایک گلاس جو دودھ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے درس توحید ہے۔ چنانچہ قرآن کہتا ہے، فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، ہم نے جانوروں میں بھی تمہارے لیے عبرت رکھ دی ہے۔ نسقیکم مما فی بطونہ من بین فرث ودم لبنا خالصا، ہم نے تمہارے لیے جانوروں میں بھی عبرت رکھ دی ہے، تم دیکھتے نہیں، تمہاری بھینس کی رنگت کالی، چارے کی رنگت ہری، اس سے پیدا ہونے والا خون سرخ، اس سے پیدا ہونے والا پیشاب پیلا، لیکن ان تینوں منفی چیزوں میں سے من بین فرث ودم لبنا خالصا، ان تینوں منفی چیزوں میں سے ہم تیرے ظرف میں آنے والے دودھ میں بھینس کی سیاہی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، خون کی سرخی کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، پیشاب کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، گوبر کی بدبو کو بھی شامل نہیں ہونے دیتے، ان سارے پروسیس سے گزار کر تمہارے لیے لبنن خالصا، سفید اور خالص اور شفاف دودھ، ٹھنڈا اور میٹھا تمہیں مہیا کرتے ہیں۔ کون ہے جو بھینس کے پیٹ میں یہ ساری مشین لگا کر یہ سارے سسٹم الگ الگ کرتا ہے؟ کوئی چیز بھی اس میں شامل نہیں۔ میرے بھائی، آدمی اتنا بھی غور کرے وہ مشرک نہیں ہو سکتا۔ پھر جب مہینے کی 11ویں تاریخ آئے گی نا، اس کو اس کا دماغ، اس کی عقل خود رہنمائی کرے گی کہ یار نہ تو میری بھینس پیر صاحب نے بنائی ہے، نہ اس کی دم پیر صاحب نے بنائی ہے، نہ اس کا چارہ پیر صاحب نے بنایا ہے، نہ اندر جو مشینری خون کو، پیشاب کو، گوبر کو، چارے کو الگ الگ کر کے اس میں سے بالکل منفی چیز، بھینس کی کوئی چیز اس دودھ کے ساتھ میل نہیں کھاتی، یہ الگ ایک چیز میرے لیے اللہ نے پیدا کی ہے، اس میں بھی پیر صاحب کا دخل نہیں، تو میں 11ویں کیوں پیر صاحب کے نام دوں، کیوں نہ اللہ کے نام بانٹوں؟ تھوڑا سا انسان سوچے تو یہ چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے دنیا میں 2 ہی سوال ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں بھیجا۔ اس کا جواب یہ ہے، اللہ کو ایک مان کر اس کی ہم بندگی کریں، اس کی عبادت کریں، اس کو ہر لحاظ سے یکتا وحدہ لا شریک مانیں، اس کی صفات میں، ذات میں، احکامات میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ مقصد کیسے حاصل ہوگا؟ میں اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں، اس کی بندگی کرنا چاہتا ہوں، اس کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، میں کیسے کروں؟ اللہ کو کیسے راضی کروں؟ کیونکہ میں دیکھتا ہوں ہر مسجد میں اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ الگ ہے۔ مثلا جو شخص سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس سے پوچھو، وہ کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ جو ناف پر باندھے کھڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ جو ناف سے نیچے تحت سرہ باندھے کھڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ جو سرے سے چھوڑ کے کھڑا ہے وہ بھی کہتا ہے میں رب کو راضی کر رہا ہوں۔ تو سوال یہ ہے کہ آخر یہ سارے طریقے رب کو راضی کرنے کے ہیں؟ بلکہ سید عطا اللہ شاہ بخاری کا ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ میں ایک مسجد میں جا کر کے بیٹھا، نماز پڑھی، نماز سے فارغ ہوا، بیٹھ گیا، کچھ دیر تسبیح پڑھنے لگا۔ میرے سامنے ایک صاحب آئے، اس نے سینے پر ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ وہابی اہل حدیث ہے۔ پھر دوسرا آیا، اس نے ناف پہ ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ حنفی ہے، دیوبندی ہے۔ پھر میں تیسرا آیا، اس نے ناف سے نیچے ہاتھ باندھے، میں سمجھ گیا یہ بھی حنفی ہے، بریلوی ہے۔ میں پھر ایک اور شخص آیا، اس کو دیکھا وہ ہاتھ چھوڑ کے پڑھ رہا ہے، میں اس کو بھی سمجھ گیا کہ یہ جعفری ہے اور شیعہ ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ایک شخص آیا،
اس نے ہاتھوں کی انگلیوں میں ایسے پنجہ ڈالا اور دونوں کو گردن کے پیچھے ایسے باندھ لیا، دونوں ہاتھ گردن کے پیچھے ڈال لیے، اور میں سوچتا رہ گیا کہ یہ کون سا مذہب ہے؟ باقی تو میں سب کو جانتا ہوں لیکن اس کو نہیں جانتا تھا۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوا، میں نے اس سے پوچھا بھائی یہ جو تیرا مسلک ہے گردن میں ہاتھ باندھنے والا، یہ میرے سامنے پہلی دفعہ آیا ہے، یہ کون سا مسلک ہے؟ تو وہ کہنے لگا، بولے وہ مجھے جانتا تھا۔ وہ کہنے لگا شاہ صاحب آپ کو کیا بتاؤں، پہلے میں سینے پر باندھتا تھا، پھر ایک مسجد میں گیا، انہوں نے کہا تو غیر مقلد ہے، تو نبیوں کا گستاخ ہے، اماموں کا گستاخ ہے، بے پیرا ہے، بے مرشد ہے، تو کافر ہو گیا ہے، لہٰذا تو ناف پہ ہاتھ باندھا کر۔ میں نے ناف پہ باندھنے شروع کر دی۔ پھر میں ناف پہ باندھتے کسی جگہ گیا تو انہوں نے کہا کہ تو دیوبندی ہے، تو فلاں ہے، تو یہ کرتا ہے، تو وہ کرتا ہے، نبی کو بشر مانتا ہے، تو کافر ہے۔ لہٰذا میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھیا کر۔ میں نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھنی شروع کر دی۔ پھر میں ایک مسجد پہ گیا، انہوں نے کہا توبہ توبہ، تو کافر ہو گیا ہے، تو شیعہ ہو گیا ہے، تو صحابہ کا گستاخ ہے، تو فلاں کا گستاخ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے کہا میں کیا کروں؟ انہوں نے کہا تو سینے پر ہاتھ باندھا کر۔ میں نے کہا بھی پہلے میں سینے پر ہی باندھتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، ناف پر باندھتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، ناف سے نیچے باندھتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا، ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا تھا، پھر بھی لوگوں نے مجھے کافر کہا۔ تو میں تو کسی بھی فرقے کے مطابق نماز میں نے پڑھی، لوگوں نے مجھے کافر ہی کہا، کسی نے مجھے مسلمان نہیں مانا۔ اب میں نے لوگوں کے فتووں سے بچنے کے لیے میں نے ایک نیا طریقہ نکالا ہے، گردن میں ہاتھ ڈالتا ہوں، کسی کو اس کا پتہ ہی نہیں ہے، نہ کسی کو پتہ چلتا ہے، نہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے مولویوں سے کہ دیکھو تم نے دین کو اتنا مشکل بنا دیا، کفر کے فتوے لگا لگا کے اتنا مشکل بنا دیا کہ اب جو مسلمان ہیں وہ اس سے منحرف ہو کر ایک نیا طریقہ، نئی راہ کی تلاش میں ہے تاکہ وہ تمہارے فتووں کی زد سے بچ سکے۔ مسلمانوں، آج مسلمان کا ہر طبقہ مسلمان کو کافر کہتا ہے، صرف کافر ہیں جو مسلمان کو مسلمان کہتے ہیں۔ دنیا میں صرف کافر ہیں جو ہمیں مسلمان کہتے ہیں کہ یہ موسلے ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، لیکن کافر جتنے ہیں وہ ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن جو مسلمان ہیں وہ ہمیں کافر کہتے ہیں۔ ہم نے کیا کمایا؟ ہم نے کیا کمایا؟ اتنے سارے جو طریقے ہیں رب کو راضی کرنے کے، کبھی اللہ تعالیٰ سے بھی تو پوچھا ہوتا نا، الہ العالمین تو ان میں سے کس طریقے پر راضی ہوتا ہے؟ تجھے راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اللہ سے بھی تو پوچھا ہوتا نا کہ تو کس طریقے پر راضی ہوتا۔ اگر آج تک نہیں پوچھا تو چلو آج پوچھ لیتے ہیں، اللہ سے پوچھو۔ اللہ جو سینے پر باندھے کھڑا ہے، ناف پہ باندھے کھڑا ہے، چھوڑے کھڑا ہے، یا کوئی گردن میں بھی اگر باندھتا ہے، ان میں سے کون سا طریقہ ہے جو تجھے پسند ہے؟ میں تجھے راضی کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ میں دعا مانگنا چاہتا ہوں، کیسے مانگوں؟ سجدہ کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ رکوع کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ تیرے آگے رونا اور گڑ گڑانا چاہتا ہوں، کیسے روؤں اور کیسے گڑ گڑاؤں؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے کائنات والو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، محمد عربی کو اپنا امام بنا لو، ان کو اپنا لیڈر مان لو، ان کے پیچھے چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ رب العالمین تمہیں اپنا دوست بنا لے گا، تم اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ تم نے نماز پڑھنی ہے، کیسے پڑھو؟ صلو کما رأیتمونی اصلی، اللہ کے حبیب نے فرمایا
نماز ایسے پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں، جیسے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے تم اپنی نمازوں کو ایسے بنا لو۔ لوگوں نے حج کا مسئلہ پوچھا، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم حج کے مسائل جاننا چاہتے ہو، خذوا عنی مناسککم، ارے مجھ سے حج کے مسئلے سیکھ لو، حج ایسے کرو جیسے میں کرتا ہوں، فاتبعونی یحببکم اللہ، اللہ کے حبیب نے فرمایا میں آگے چلتا چلا جاؤں، میرے نقش قدم پر تم اپنے پاؤں رکھ کر میرے پیچھے چلتے چلے آؤ، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا دوست بنا لے گا۔ ہم رب العالمین سے پوچھتے ہیں الہ العالمین، ہم بڑے دنیا میں رہنے والے مطلبی لوگ ہیں، بغیر فائدے کے کسی سے دوستی نہیں کرتے، ہم جس سے بھی دوستی کرتے ہیں دوست یار خوشی غمی میں کام آ جاتے ہیں، دکھ سکھ میں کام آ جاتے ہیں، بیٹے بیٹی کی شادی میں دوست کام آ جاتے ہیں، بیماری میں دوست کام آ جاتے ہیں۔ اللہ اگر تیرے نبی کی پیروی کرتے کرتے تجھ سے ہماری دوستی ہو گئی، تیری دوستی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، میری دوستی کا تمہیں یہ فائدہ ہوگا میں تمہاری ساری زندگی کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ واللہ غفور الرحیم، اس لیے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ میرے نبی کے اسوے کو اپنا لیجئے، اللہ کے حبیب نے خود فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی بھی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے اس کی ذات سے، ماں باپ سے، اولاد سے، تمام دوستوں سے سب سے زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں، اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن بنیے اللہ کے رسول سے محبت کر کے، اللہ کے رسول کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا، قیل ومن ابا یا رسول اللہ؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ اللہ کے حبیب نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا میری امت کا ہر شخص جنت میں چلا جائے گا الا من ابا، سوائے اس شخص کے جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ صحابہ کو یہ بات سمجھنا ہے، اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی بندے کو اللہ جنت میں بھیجنا چاہے اور وہ کہے میں نہیں جاتا، وہ کہے میں نہیں جاتا۔ دنیا میں ایسے لوگ ہیں، ویسے ایسے لوگ ہیں۔ کسی نے کہا تھا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو بغداد دیاں گلیاں کافی نے، سانو ہور جنت دی لوڑ نہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ روز آخرت کہے گا جاؤ بغداد کی گلیوں میں، یہاں کیا لینے آئے ہو؟ نہ رہے گا بغداد، نہ بغداد کی گلیاں۔ یوم تبدل الارض غیر الارض، اللہ پوری زمین کا نقشہ ہی بدل کے رکھ دے گا، یہ زمین ہی آپ کو بدلی بدلی نظر آئے گی۔ کہاں رہیں گی بغداد کی گلیاں؟ ایسے لوگ ہیں دنیا میں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ
ایسا کون بد نصیب ہے جو کہے میں جنت میں نہیں جاتا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت اور فرما برداری کر لی وہ جنت میں چلا جائے گا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ کے حبیب کی نافرمانی سے بچیے، نافرمانی سے بچیے، محبت کا ایک تقاضا ہے۔ دیکھیے اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آج غالباً 9 تاریخ ہے، آج نہیں، یہ نومبر کی نہیں، 10 ربیع الاول، 10 ربیع الاول ہے۔ اس میں کچھ لوگوں نے کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت 12 ربیع الاول کو، کچھ نے کہا نہیں وفات 12 ربیع الاول کو ہوئی، کچھ نے کہا نہیں دونوں چیزیں 12 ربیع الاول کو ہوئیں۔ ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ وہابی لوگ حضور کی میلاد کے منکر ہیں، حضور کی میلاد کے منکر ہیں۔ دیکھیے میلاد کے منکر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص یہ تسلیم ہی نہ کرے کہ حضور پیدا ہوئے ہیں، ایسا دنیا میں کوئی مسلک نہیں۔ ہم جب اللہ کے رسول کو مان رہے ہیں، کلمہ پڑھ رہے ہیں، تو پیدا ہونے کو مان رہے ہیں، جبھی تو رسول مان رہے ہیں۔ اگر وہ پیدا ہی نہیں ہوئے تو پھر ہمارا ایمان کس ہستی پر؟ میلاد کا کوئی منکر نہیں ہے، کوئی بھی منکر نہیں، سب کہتے ہیں اللہ کے رسول پیدا ہوئے، اسی کا نام میلاد ہے۔ آپ پیدا ہوئے، آپ دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے بھیجا، ہم مانتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اپنی ولادت کے دن کو یاد رکھا، منایا تو کیسے منایا؟ یہ ہے بنیادی بات۔ منایا تو کیسے منایا، یہ بنیادی بات۔ مسلم شریف کی حدیث ہے اللہ کے رسول پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے۔ پیر والا دن جسے آپ سوموار کہتے ہیں، اتوار کے بعد جو آتا ہے، جسے آپ منڈے بھی کہتے ہیں، اس دن آپ روزہ رکھتے تھے اور ہر ہفتے رکھتے تھے۔ پیر اور جمعرات یہ 2 روزے آپ ہر ہفتے رکھتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ جمعرات کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا اس دن ہماری ہفتہ واری جو ڈائری ہوتی ہے اللہ کے پاس جاتی ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میری ڈائری اللہ کے پاس جائے تو اس میں لکھا ہوا ہو کہ میں آج روزے سے ہوں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے رسول آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یوم ولدت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں پیدا ہوا، جس میں میں پیدا ہوا۔ اللہ کے رسول نے پیر کو منایا، مہینے کی تاریخ کو نہیں منایا جو سال بعد آتی ہے، اس کو یاد رکھا جو ہر ہفتے آتا ہے۔ وہ دن ہے، وہ تاریخ نہیں ہے۔ ربیع الاول کی وہ تاریخ نہیں ہے 12، 9، 8، وہ کوئی تاریخ نہیں ہے جس کو آپ نے منایا ہو۔ آپ نے ہر ہفتے اس دن کو یاد رکھا اور آپ نے فرمایا اس دن چونکہ میں پیدا ہوا ہوں، شکرانے کے طور پر یہ روزہ رکھتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے اس دن کو شکرانے کے طور پر منایا اور اس دن آپ نے روزہ رکھا۔ اب دوسری بات، مسلمانوں نے اس تاریخ کو عید میلاد النبی کا نام دیا، عید میلاد النبی کا نام دیا، اور اللہ کے رسول نے اپنی پیدائش کے دن روزہ رکھا۔
مسلمانوں کا بچہ بچہ جانتا ہے. آپ گلی میں موچی جو جوتے ٹانگ رہا ہے، آپ اس سے بھی پوچھو عید کے دن روزہ رکھنا چاہیے، وہ بھلے بات اس کی صحیح ہے یا غلط، وہ کہے گا عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے، عید کے دن تو شیطان روزہ رکھتا ہے. لیکن ہم اس کی بات چھوڑ دیں. اتنی بات تو حدیث سے ثابت ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. آپ پیر کے دن پیدا ہوئے، پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا، آپ نے روزہ رکھ کر امت کو یہ میسج دیا کہ میری ولادت کا دن کم از کم عید کا دن نہیں ہے. اگر عید کا دن ہوتا اللہ کے حبیب کبھی روزہ نہ رکھتے. آپ عید والے دن روزہ نہیں رکھا کرتے تھے. یہ بڑی بنیادی بات ہے. آپ اس کو پلے باندھیں گے انشاءاللہ بڑے بڑے مولوی بھی آپ کے آگے نہیں ٹھہر سکیں گے. عید کے دن اللہ کے رسول نے روزہ نہیں رکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیدائش کے دن پہ روزہ رکھ کر دنیا کو بتا دیا کہ یہ کم از کم عید کا دن نہیں ہے. پھر دوسری بات میرے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تھام لیجئے. آپ کے دامن کو تھامے بغیر دنیا میں کوئی مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ جنت کا دروازہ اس وقت تک نہیں کھلے گا جب تک آپ کے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے پر دستک نہیں دیں گے. اور جب آپ ان کے جھنڈے تلے آئیں گے، ان کے پرچم تلے آئیں گے، یقیناً وہ جب جنت کے دروازے پر دستک دیں گے، آپ کے پیچھے جو آپ کے محبین کی، محبت کرنے والوں کی جو قطار لگی ہوگی، وہ ساری کی ساری آپ کے ساتھ جنت میں جائے گی. اور اللہ کے رسول نے معیار بتلایا میری محبت کا معیار کیا ہے. آپ نے فرمایا من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس بندے نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے مجھ سے پیار کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا، جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے گویا مجھ سے پیار کیا. اللہ کے رسول کی سنتوں سے پیار کیجئے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول اپنی امت سے اتنی محبت کرنے والے ہیں، قیامت والے دن ساری کی ساری مخلوق تمام انبیاء سے دھکے کھانے کے بعد سب انبیاء کہیں گے جاؤ ہم تمہاری سفارش نہیں کر سکتے. اللہ کے حبیب کے پاس آئیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں سر سجدے میں ڈالوں گا، اللہ رب العالمین سے دعا کروں گا جو اس وقت رب میری زبان پہ جاری کرے گا. سر سجدے میں ڈال کے اللہ سے مانگتا رہوں گا حتیٰ کہ اللہ کی رحمت کے سمندر میں ایک جوش آئے گا. اللہ کہے گا ارفع راسک یا محمد، محبوبم سر اٹھائیے. آپ کی دعاؤں نے میری رحمت کے سمندر میں ایک ہلچل مچا دی ہے. دامن پھیلائیے، جھولیاں بھر دی جائیں گی. ارفع راسک، اپنا سر اٹھائیے. سل توتا، سوال کیجئے نوازا جائے گا. اے اللہ کے سچے رسول، آج اس پوری کی پوری کائنات میں آپ سے بہتر مانگنے والا کوئی نہیں اور مجھ سے بہتر دینے والا کوئی نہیں. اللہ کے حضور اللہ رب العالمین سے اپنی امت کی سفارش کریں گے. اللہ یہ سورج کی تپش میں پسینے میں شرابور کھڑے ہوئے ہیں اپنے حساب و کتاب کی انتظار میں. اللہ ان کا حساب و کتاب کیجئے.
ساڈا پیر محمد جیڑا آمنا دا لال وے، تیرا بھی کوئی ہے تے ایسا مینوں بھی وکھال وے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔